خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى سيد الهدى دافع البلاء والوباء بالعرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وإخوته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرورهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. جلوہ دکھانا
حمد و سلام تاجدار کائنات پہلے موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک عالیہ میں کلہا یقین پیش کرنے کے بعد خالق ارض و سماوات کا اللہ محدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے 13 رجب المرجب شریف کے حوالہ سے حضرت تاجدار حق عطا مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی مناقب فضیلت عظمت مقام و مرتبہ کچھ معروضات کو شرح کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج چونکہ یہ رجب المرجب شریف کا یہ ماہ مکرم وہ ہے جس میں سب سے عظیم معجزہ تو نبی علیہ السلام کو معراج والی رات 27 رجب المرجب شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا اور خصوصیات نواز شان سے نوازا، لیکن چونکہ سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا ذکر کیا تھا ان کے فضائل مناقب کے حوالے سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں اور نبی کے ہر یار والے ہیں۔ یہ سنی کی پہچان ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ دکھ کی بات بھی ہے۔ ہمارے اہل سنت میں بہت سارے ایسے لوگ نام نہاد پیر آ گئے اور بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جس کا نام جنگ جمل جنگ صفین، یہ 2 جنگیں ان کے مابین لڑی گئی۔ اس حوالے سے اپنے اپنے گروہ بناتے ہیں۔ خوارج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور رافضی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن یہ بڑا پکا عقیدہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے۔ جو اہل سنت ہے وہ دونوں کو حق میں سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ ہے کیونکہ 22 رجب المرجب شریف کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال با اختلاف روایات ہے۔ تو یہ آپ کے فضائل مناقب کچھ آج گوش گزار کریں اور آخر سے یہ ایک میں تو فتنہ ہی کہوں گا، اس قوم کو جس طرح بھی بندہ لگا دے اور فیس بک پہ بس لگے ہی رہتے ہیں ایسے، اور لو جی اپنے قرآن شریف کو دیکھو اس میں بال نکل آئے ہیں منہ مبارک کا، یہ قرآن سے بال نکلنے کا یہ 8-10 دن سے بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اس حوالے سے کچھ معروضات کو گزار کریں گے کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا قرآن سے بال نکلنا یہ ثابت ہے یا نہیں۔ ایسے لوگوں نے شوشہ اڑایا ہوا ہے، اگر نکلتا بھی ہے قرآن سے کوئی بال، کوئی منہ مبارک اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے تو پھر اس کی تحقیق کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے علماء اکرام کیا کہتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آخر بھی عرض کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ عقیدہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مابین مشاجرات ہوئے، ان کے اختلافات ہوئے، یا سادے لفظوں میں کہہ لیں ان کی لڑائیاں ہوئی، تو یہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو حق نہیں کہ ان کو چھیڑا جائے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور لو جی امیر معاویہ حضرت
اور حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تو یہ ہے وہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مشاہدات صحابہ اس پہ سکوت اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی آج لمحہ فکریہ ہے، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے فضیلت سیدنا امیر معاویہ بیان کرنے کی، تو جب آمنہ کے لال نے امیر معاویہ کی عظمت بیان کی ہے تو پھر بندہ بیان کرے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، مقام، رفعت، درجات بیان فرمائے، آج چند ایک میں گوش گزار کروں گا، اور پھر ان کی مابین یہ لڑائیوں کا مقصد کس وجہ سے یہ جنگ صفین ہوئی اور جنگ جمل ہوئی۔ باقی ابتداءً یہ گوش گزار کر لینا چاہیے کہ حضور کے سارے صحابہ حضور ہیں، سارے صحابہ، صحابی صرف دیکھنے سے نہیں بنتا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا، تو ابو جہل میں سے بھی تھا، ابو لہب نے، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مشرکوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھا سب نے، لیکن صحابیت کا شرف اللہ نے اسے عطا فرمایا جس نے دیکھا، کلمہ پڑھا اور آخری دم تک اس پہ قائم رہا، وہ صحابی ہے۔ اور اس کے مرتبے اور اس کے درجے کو کوئی غوث الورا بھی نہیں پہنچ سکتا، جس نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا، کوئی دین نہیں سیکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، صرف کملی والے کو ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اس کا درجہ اتنا ہے کہ ساری زندگی عبادت کرنے والا اس کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ درجہ ہے، یہ صرف نمازوں سے نہیں، یہ صرف حج، خیرات، زکات سے نہیں، یہ درجہ تب حاصل ہوتا ہے جب کلمہ پڑھا ہے اور چہرہ رتوہا سامنے ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ صحابی کی تعریف ہے جس نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کے بعد کلمہ اور کلمے کے بعد اس پہ ہمیشگی اختیار کی، یعنی دین پہ قائم رہے، دین کو ترک نہیں کیا، وہ صحابی ہے۔ ان کا رتبہ، ان کا مقام، مرتبہ اللہ نے ٹائٹل قرآن میں بیان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد ختم ہو گئی، رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی۔ اور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام کے جو قرب خاص میں رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، ان کی عظمت اللہ نے بیان فرمائی، وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہمہ شمار ہم کون ہوتے ہیں؟ اور جی مولا علی کی لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، امیر معاویہ کو بد زبانی کے ساتھ بندہ تان تراز اور نشانہ بنائے اور کہے نہیں جی، آج کئی مفتی کہتے ہیں جی ہم علی کی جماعت ہیں، یہ جماعتیں کیا ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت کے مقتول اور امیر معاویہ کی جماعت کے مقتول سارے جنتی ہیں، یہ اجتہادی خطا ہے سب سے زیادہ، اگر کہاں بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ صُدُورِهِمْ، اور میں جب رب جنت میں داخل کرے گا تو دلوں کی ساری رنجشیں دور کر کے سب کو بھائی بھائی بنا کے داخل کر دے گا۔ تو یہ اختلافات جنت میں نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال گرامی قدر، یہ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں؟ ان کی عظمت، مقام و مرتبہ، ان کی شان و رفعت کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو پھر زبان بند رکھو، زبان خاموش کر لو، اپنے آپ کو ساکت کر لو، ان کے بارے میں رائے زنی نہ کرو، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن لوگوں نے دین کی راہ میں جانے، مال، ہر شے قربان کر دی، اور ان کے خیرات کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ
लिए एक मुट्ठी भर जौ के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबा का ये अजमत और दर्जा है कि उनके आधे के बराबर भी नहीं, उनकी मुट्ठी भर जौ के बराबर नहीं, अगर आप कोई ओहद पहाड़ जितना सोना भी खराब कर ले, ये अजमत है सहाबा इकराम में। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनके वाक़यात के बारे में न पढ़ो, इनके मुशाजरात, इनके मुखासमात और इनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उनमें न पढ़ो। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस शख्स के लिए खुशखबरी है। हुजूर फरमाते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाया कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा, और फिर उसके लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखने वाले को देखा। इसे आबा है और ताबीन की जमात है। मुझे देखा फिर उनको देखा जिन्होंने मुझे देखा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों मेरे सहाबा को गाली ना दो, सहाबा इकराम के बारे में जुबान दराजी ना करो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी को देखो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में जुबान दराजी करता है, जुबान चलाता है, तो हुजूर फरमाते उनके पास बैठो भी नहीं, खबरदार। हुजूर फरमाते उनके साथ खाना भी ना खाओ। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार उनके साथ निकाह भी ना करो। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनके जनाजों में भी शिरकत ना करो जो मेरे सहाबा पर तान करते हैं, सबो शतम करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे बंदे पे अल्लाह की लानत है जो मेरे सहाबा के बारे में जुबान चलाता है। तो ये बहुत बड़ी वईद है। गिरामी कदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों अल्लाह ने मुझे पसंद फरमाया और फिर मेरे लिए मेरी जमात से सहाबा को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। तो ये तो पसंदीदा जमात है, इनके बारे में जुबान चलाना ये कौन सी अक्लमंदी है। तो गिरामी कदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे के सारे अदूल, सारे के सारे आका अलैहिस्सलाम की उशात, हाँ मर्तबे की अगर बात आए, दर्जे की बात आए, तो फिर हम कहेंगे अली तो वो है जिसने 6 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। अगर दर्जे को देखा जाए तो फिर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो फतह मक्का वाले दिन ईमान लेके आए। तो मौला अली तो 6 साल की उम्र में बचपन में इस्लाम लेके आए। दर्जा फजीलत में नहीं, दर्जा सहाबियत में है, नफ्से सहाबियत में सारे बराबर हैं। अगर दर्जा देखो तो कोई ताजदार सदाकत है, दर्जा देखो तो कोई ताजदार अदालत है, दर्जा देखो तो कोई ताजदार सखावत है, दर्जा देखो तो कोई शेर खुदा है, और दर्जा देखो तो कोई जनाब अली सैयदना बिलाल हबशी है, और दर्जा देखो तो कोई हजरत सुलेमान फारसी है। दर्जात में कमी बेशी है, ये दर्जा है, ये दर्जा है, लेकिन नफ्स सहाबी में सारे बराबर है, नफ्स सहाबी में। तो इनके बारे में गिरामी कदर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैठ की है वो सारे के सारे जन्नती हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों बदरी सहाबा इकराम को जो बदर में हाजिर हुए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए बदर वालों आज के बाद जो भी तुम अमल करो तुम सारे जन्नती हो। जब बदर वाले जन्नती हो गए, गिरामी कदर ये तो एक जुज़वी हैसियत है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। हर एक का मर्तबा मकाम व मर्तबा दर्जात वज़ाइल मराहल है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम बात करें, ये वो कौन सी हस्ती है जिनके बारे में आज अहले सुन्नत के लोग भी मुतज़ल्ज़ल नजर आते हैं और जनाब अली अजीब ख्यालात का शिकार नजर आते हैं। इस वजह से कि मौला अली का टकराव हज़रत अमीर मुआविया के साथ हो गया। और मैं ऐसी बात नहीं, ये चंद एक बातें थी जिस वजह से ये जंग उतले लोगों की वजह से, हालांकि ये अहबाब नहीं चाहते थे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मुआविया नाम का मतलब ही बड़ा बड़ा होगा। अखोला सुभान अल्लाह, हम अली वाले भी हैं और मुआविया वाले भी हैं। बोलो
مسجد میں سیدنا امیر معاویہ کا بھی اس میں گرامی لکھا ہے۔ بڑے ہمارے اہل سنت کے ریلی مسئلہ کے بڑے لوگ جانتے ہیں سیدنا امیر معاویہ سے۔ بہت سارے پیر ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اس لیے ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں اور نہ ناسبی ہیں، ہم الحمدللہ پکے سنی ہیں، ہم پکے سنی ہیں، ہم نہ علی کے مخالف ہیں نہ امیر معاویہ کے مخالف ہیں، ہم ہر اس کے غلام ہیں جو میرے نبی کا غلام ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اور گرامی قدر تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا نام کا مطلب کیا ہے؟ جناب لغت کی کتاب ہے لسان العرب، لسان العرب لغت کی بڑی معروف کتاب ہے، اور اس میں جناب علی الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں۔ عرب کی کتاب ہے لسان العرب، اور وہاں پہ لکھا ہے امیر معاویہ، معاویہ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا گیا جو پچھلی رات ستارہ چمکتا ہے اس کو دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں، فرمایا معاویہ اس کا مطلب ہے چمکنے والا ستارہ۔ معاویہ کا معنی ہے چمکنے والا، جو پچھلی رات کو چمکتا ہے ستارہ اور اس کو دیکھ کے کتے بھونکے، تو فرمایا کہ یہ معنی ہے امیر معاویہ، معاویہ کا مطلب چمکنے والا ستارہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فتح مکہ والدین ایمان لے کے آئے، اگرچہ ان کے والد ابو سفیان اسلام دشمن تھے، یہ بھی فتح مکہ سے پہلے بدر میں ہی اسلام کے خلاف، لیکن جب اسلام قبول کر لیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اسلام قبول کر لے پچھلی ساری اللہ معاف کروا دیتا ہے، پچھلی ساری معافی ہو گئی، تو پھر پچھلی چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلی باتیں یہ تھے یہ وہ تھے، لیکن اسلام سے پہلے اسلام قبول کر دیا تو فرمایا کہ یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر دیا تو پھر پچھلی ساری معاف ہو گئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، بخاری شریف صحیح بخاری شریف میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو بندہ بحری جہاد میں شریک ہوگا یعنی سمندری جہاد کرے گا ان لوگوں کی اللہ نے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو میدان جہاد کے شاہ سوار حضرت امیر معاویہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سمندری جہاد کیا ہے، سمندر میں جہاد کیا ہے۔ قبرص کی طرف آپ نے جنگی بیڑا بنایا، سمندری بیڑا بنایا اور جہاد کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور یہ اس حدیث کے مصداق ہے بخاری میں کہ جو جہاد کرے گا سمندر میں، چونکہ سمندر کے کنارے تھے جن کے ساتھ جہاد کرنا تھا تو عبور کر کے جانا تھا، تو فرمایا کہ یہ ان پہ جنت واجب ہے۔ اس حدیث کی روح سے تو یہ پکے جنتی ہیں۔ اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لوگوں یہ کاتب وحی ہے، جب اللہ کا کلام آتا ہے 17 بندے تھے قریش میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی تھے، اور یہ بات ثابت ہے۔ آؤ گرامی قدر حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اور کیا فضیلت فرمائی، فرمایا امیر معاویہ اللہ تجھے ملک عطا فرمائے گا، اللہ تجھے ملک عطا فرمائے گا، انصاف کرنا، اللہ تجھے حکومت عطا کرے گا، بے انصافی نہ کرنا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا اگرچہ ملوکیت کا زمانہ خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے افضل ترین فرمایا گیا کہ خلافت کا حقدار ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فضیلت یہ حاصل ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خال المومنین، یہ میری امت کے ماموں ہیں، ان کی سگی ہمشیرہ جن کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ام المومنین ہے حضور کی زوجیت میں، ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا فرمائی، یہ بھی بخاری شریف میں ترمذی شریف میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میرے امیر معاویہ کو
کو ہدایت عطا کر اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت یافتہ فرما۔ تو آقا علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو حکمت اور کتاب کا علم سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ مسند امام احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس صحابی کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور ہادی اور مہدی ہونے کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اصلی مطالعہ ہیں جن کے بارے میں آج کل کے پیر کیا چیز ہے، آج کل کے پیر کیا چیز ہے جو زبان چلاتے ہیں امیر معاویہ کی شان کے بارے میں۔ پیروں کے پیر کا فرمان میں سناتا ہوں، آپ بولو سبحان اللہ۔ پیروں کے پیر حضرت شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت کے پکے جناب اولاد حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے خلاصہ میں نقل فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں امیر معاویہ کی ذات کے بارے میں پوچھتے ہو تو میں بتاؤں، فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے امیر معاویہ کی سواری آ رہی ہے اور میں راستے میں بیٹھ جاؤں، آپ فرماتے ہیں جب گھوڑے کے چلنے سے گرد و غبار اٹھے اور وہ گرد و غبار میرے سر میں پڑے، میں سمجھوں گا یا اللہ میری نجات ہو گئی۔ یہ پیروں کے پیر کا فرمان ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یہ اس پیر کا فرمان ہے جو فرماتے ہیں قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی زندہ، یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ۔ تو آج کل کے پیر کہنے گی نہیں ہم نہیں مانتے امیر معاویہ کو، لعنت ہے ایسے پیروں پر جو غوث پاک کو بھی نہیں مانتے، جو غوث پاک فرما رہے ہیں، پیروں کے پیر فرما رہے ہیں کہ میں سواری یہ امیر معاویہ کی گرد اڑنے اور میرے پر گرد لگ جائے تو میں اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھوں گا۔ جی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی یہ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا امیر معاویہ؟ باتیں کرنے والی امیر معاویہ صحابی ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، تابعی اور صحابی کا کام مقابلہ، صحابی جس نے ڈائریکٹ حضور کو دیکھا تعلیم حاصل کی اور تابعی وہ جس نے صحابہ۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا نا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جو گرد و غبار اڑے اور امیر معاویہ کے ناک میں چلی جائے تو اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں عبدالعزیز ہو سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کی شان یہ بھی نہیں کہ اس گرد و غبار کے برابر بھی ہو جائے جو امیر معاویہ کے ناک میں چلی گئی ہو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ گھوڑے کے نسلوں میں اس کے ناک میں جو چلی گئی مٹی اس کے برابر بھی نہیں سیدنا جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ تابعی ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بذات خود ان سے کسی نے ان کے دربار میں کسی نے گستاخی کر دی حضرت امیر معاویہ کی، تو آپ نے فرمایا اس کو پکڑ کے کوڑے لگاؤ، اس کو پتہ نہیں ہے صحابی رسول ہے۔ گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، آپ کا فرمان ہے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پیار کرے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرے، رحم کی دعا کرے، اور جب بندہ یہ کر لے تو پھر اللہ کے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی بخشش نہ کرے، یعنی لازمی ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں گرامی قدر کاتب وحی ہونا، اور پھر حضور نے تو مجموعی طور پہ فرما دیا صحابی کا نجوم یہی اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی اقتدا کر لو راہ ہدایت میں چلے جاؤ۔ تو سارے صحابہ اکرام آج اگر امیر اہل سنت حضرت امیر معاویہ کا جلوس نکالے، آج ان کا جھنڈا اٹھائیں تو ہمارے اپنوں کو بڑوں کو تکلیف نہ
لاحق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ 300 مساجد بنائیں گے جن مسجدوں کا نام ہی امیر معاویہ ہوگا۔ تو بڑوں کو تکلیف ہوئی، بڑے بڑے پیروں کو تکلیف ہوئی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ گرامی قدر یہ وہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، اور آپ دونوں جماعتوں کے مقتولین کو جنتی سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، بس وجہ یہ بن گئی، تھوڑی سی وجہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تھے، اور آپ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ اب رشتہ داری خون تو پھر جوش مارتا ہے نا، خون ہے تو جوش مارتا ہے۔ ادھر سیدنا عثمان غنی شہید ہوتے ہیں، اور ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، علی جلدی کر، تیرے پاس یہ قتل کیا گیا ہے ہمارے خاندان کا بندہ، لہذا ہمیں قاتلین کو دے دو۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ افراتفری پڑی ہوئی ہے، یہ بلوائیوں نے افراتفری بلائی ہوئی ہے، ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو لینے دیں۔ بس اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، وہ کہتے تھے جلدی کریں، انہوں نے کہا ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو لینے دیں۔ اور پھر جو وہ دوسرے بندے تھے جنہوں نے جنگ چھیڑی تھی، انہوں نے ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، تو یہ جنگ چھڑ گئی، ورنہ مطالبہ دونوں کا جنگ کا نہیں تھا، اور چاہتے دونوں نہیں تھے۔ اگرچہ ایک سے خطاب تو لازمی ہے، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جب صحابہ کی بات ہے تو پھر زبانیں بند کر دو۔ یہ سارے اللہ کے محبوب ہیں، اور ان سے اللہ راضی ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو گرامی قدر ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدے کی پہچان یہ ہے کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گھر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، گھر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں ہمارے صحابہ۔ تو اس لیے اگر کسی کا پیر، یہ میں گوش گزار دوں، کسی کا پیر حضرت امیر معاویہ کا مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بدبخت ہے، وہ گستاخ صحابہ ہے۔ گستاخی ایک صحابی کی ہو یا سارے صحابہ کی، یا خلفائے راشدین میں 3 کی ہو یا 1 کی، یا سارے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں زبان چلائے تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ بدبخت ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے پیر ہماری جوتی کی نوک پر جو غوث الورا کے فرمان کو بھی نہ مانے، جی ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے، اور ہمارے کو ہو نہیں سکتے، نہ ہمارے خیر خواہ ہے، نہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، اگر میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے اپنے گھر میں ہے، ہمارے سر کا وہ تاج ہے، جو میرے نبی کا غلام ہے، تو حضور کے غلاموں کا غلام ہے۔ گرامی قدر ٹائم ہو گیا، لیکن میں وہ آخر میں یہ بات کو گزار کرتا ہوں۔ آج ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ، پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ اب یہ تو دور نہیں ہے کہ چٹھیوں والا یا کوئی پیغام رسانی والا، آج ایک لمحے کی ایک سیکنڈ کی خبر ہے، اور لو جی قرآن میں باہر نکل آیا، آپ نے نہیں دیکھا، قرآن کھول کے دیکھیں۔ ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی کھولا نہیں تھا انہوں نے بھی کھول لیا، جنہوں نے کبھی کھولا نہیں تھا تو اس خبر پہ انہوں نے چلو ایک جگہ سے نہیں کھولا، انہوں نے کافی ورگے جو ہے وہ کھول کے دیکھیں، کہیں بال نظر آ جائے، کہیں کوئی نہ منہ مبارک نظر ہی آ جائے، چلو دیکھا تو صحیح، اللہ اس دیکھنے کے صدقے ہی اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے۔ جو بات تلاش کر رہے ہیں قرآن میں، یہ کون سی بات ہے؟ کسی نے کہا جی عرب میں کسی کو خواب آیا ہے کہ جناب قرآن کھولو اور تمہارے قرآن میں منہ مبارک ہیں۔ کسی نے کہا جی یہ کشمیر کا بندہ اس کو خواب آیا، کوئی بندہ احمد آباد کا اس کو خواب آیا، گل ہے کو کرنے والی عجیب بات ہے کہ جناب یہ اس کو خواب آیا ہے، اور
کے تعبیر اللہ یا کے ماہر ہے تعبیر، وہ کہتے ہیں جس بندے کو خواب آئے پہلے تحقیق کرنی چاہیے وہ بندہ ہے کیسا۔ ایسے ہی خواب پہ پہلی تو بات یہ کہ خواب دلیل شرعی ہوتا ہی نہیں، دلیل شرعی یا قرآن کی آیت ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اقوال ہیں یا ائمہ جو اربعہ ہیں ان کے حوالے سے، یہ چار طریقے ہیں۔ باقی یہ کوئی دلیل شرعی قطعی تھوڑی ہے، خواب آ جائے تو ہر خواب سچائی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی خواب آ جائے، لیکن علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ جس کو خواب آیا ہے نا اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ بندہ ہے کیسا، وہ کس عقیدے کا مالک ہے، وہ پرہیزگار بھی ہے جی بندہ بے نمازی ہوئے جی مینوں خواب آئی ہے میں حضور دی زیارت کرنی چنگا بندہ ہے۔ تو حضرت علامہ الہی بخش قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے مجھے 40 سال ہو گئے داتا صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرتے ہوئے، 40 سال عصر کی نماز کے بعد وہاں محفل ہوتی ہے عصر سے مغرب تک، علماء اکرام 4 5 10 منٹ، لیکن سب سے زیادہ ٹائم علامہ الہی بخش قادری ضیائی کو ملتا تھا۔ تو آپ کہتے تھے یار پتہ نہیں عجیب آج کل کے پیر ہیں، عجیب مولوی لوگ ہیں، وہ ایک جمعرات دادا صاحب آتے ہیں، دوسری جمعرات کہتے ہیں دادا صاحب کی زیارت ہوگی، وہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے دادا صاحب کے سامنے بیان کرتے مجھے تو کبھی زیارت نہیں ہوئی۔ یہ عجیب شوشے لوگ چھوڑتے ہیں، زیارت ایسے ہی ہو جاتی ہے، یہ مجھے زیارت ہوئی ہے لہذا قرآن کھولو اور وہاں پہ بال نظر آئیں گے، وہ بال پانی میں گھول کے پیو کرونا وائرس نہیں ہوگا، یہ عجیب کر رہی ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو لہذا ایسی باتوں پہ پڑھا لکھا بندہ کان نہیں دھرتا، جو بندہ نمازی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے تو کسی بیماری کا خدشہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، فرمایا قرآن تو سراپا شفا ہے، وہ قرآن سارا شفا ہے اور اس میں بات تلاش کر رہے شفا کے لیے، عجیب منطق ہے۔ تو لہذا یہ ساری یہاں حرکات ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اور ایک نے سنا دوسرے کو شیئر کر دیا، دوسرے نے سنا تیسرے کو شیئر کر دیا، اور یہ دیکھو وہ کوئی پڑھتے ہیں نا قرآن گھر میں کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات جاتا ہے تو گر ہی جاتا ہے، تو مل ہی جائے نا کوئی نہ کوئی کسی کو تو مل ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن کھولتا ہی ہوگا، کوئی نہ کوئی بات تو نظر لازمی آ جاتا ہے چاہتے ہیں۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے روح مبارک ہیں، یہ بڑی تحقیق کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔